استمداد قرآن کی آیات کی روشنی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پاس ایک سوال آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ولی اللہ ہو گارنٹیڈ اور شہید بھی ہو گارنٹیڈ، کیا ہم اس سے دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ دور سے نہیں؟ کیونکہ دور سے لوگ آپ کہتے ہیں کہ سنتے نہیں ہیں، تو اس کے دربار پہ جا کر بالکل وہ سامنے ہو اس کی قبر اور اس سے خود کچھ نہیں مانگیں، اس سے یہ کہیں کہ تم اللہ سے دعا کر دو، ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ سے دعا کر دو، آگے اللہ کی مرضی، اللہ اولاد دے یا بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد نہ دے، مگر ہم نے اسے صرف دعا کا کہا ہے، اتنی استمداد کے لیے کہا ہے بس۔ تو کیا یہ استمداد جائز ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر۔ قرآن کی گائیڈنس میں اس کے لیے پھر ہمیں قرآن کی چند آیات دیکھنی پڑیں گی۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں قرآن کی سورہ 18 سورہ کہف آیت نمبر 25۔ اس میں جو اصحاب کہف جو کہ گارنٹیڈ ولی اللہ تھے، ان کو سچویشن نمبر 1 ہے سونے کی، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلا دیا تھا۔ وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 سال اور زیادہ گزارے۔ سورہ کہف سورہ 18 کی 19 نمبر آیات۔ اس طرح ہم نے انہیں جگا کر اٹھایا اور آپس میں پوچھ کر لیں۔ ایک کہنے والے نے کہا، کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے رہے؟ انہوں نے جواب دیا، 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ کہنے لگے، تمہارے ٹھہرنے کا بخوبی علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھنے والی بات ہے کہ انہوں نے جواب دیا، اصحاب کہف گارنٹیڈ اولیاء کرام جو ہیں، کہ ہم 1 دن یا اس سے بھی زیادہ دن کم سوئے رہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ 309 سال تک اپنے سوئے رہے۔ تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی گارنٹیڈ ولی اللہ بھی ہو تو اس کو اور سویا ہو تو اس کو دنیا کے حالات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، دنیا میں لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اس سے قطع تعلق، یعنی کہ اس کا کوئی تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ جب انہیں اپنے بارے میں ہی علم نہیں تو آپ کے بارے میں کیا علم ہوگا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ دعا کروانے کے لیے آئے ہیں ان سے۔ یہ سچویشن ہم نے نیند کے لیے دیکھی تھی۔ اگلی سچویشن ہم دیکھتے ہیں موت کے لیے۔ اس کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 259۔ اس شخص کے مانند ایک کہ جس کا ذکر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھے پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا، اس کی موت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا، یعنی کہ موت دے دی 100 سال کے لیے۔ پھر اسے اٹھایا، پوچھا، تم کتنی مدت تم پر گزری یہاں پہ؟ تو کہنے لگا، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ تو 100 سال تک رہا، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ لے، بالکل خراب نہیں ہوئی۔ اپنے گدھے کو دیکھ لو، اس کی تو ہڈیاں بن چکی ہیں ابھی۔ تو یہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح ہمیں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بتایا قرآن سے، اور اس میں ایک چیز ہمیں یہ پتہ چلی کہ پہلا کیس تھا نیند کا، اب یہ کیس ہے موت کا، اور موت بھی گارنٹیڈ ولی اللہ، بلکہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور وہ نبی تھے۔ تو ولی ہو، نبی ہو، نیند ہو، موت ہو، اس کو اب کسی حالت کا کوئی پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اپنی بھی حالت کا علم نہیں۔ تو آپ کا علم کیسے ہوگا کہ آپ ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں؟ اور اب ایک اور شہید کے بارے میں پتہ کرتے ہیں کہ جو شہید بھی تھا اور گارنٹیڈ ولی اللہ بھی تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنتوں میں بھی تھا۔ کیا اس کو اس دنیا کے بارے میں یا دنیا سے کوئی کمیونیکیشن اس کا ہے؟ یہ آپ دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ نمبر 36 سورہ یاسین آیت نمبر 20۔ اور ایک شخص شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا، اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو۔ اس کے بعد اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 26، کہا گیا جنت میں چلا جا۔ کہنے لگا، کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا۔ تو اس شخص نے کہا، اس پہ غور کرنے والی بات ہے، کہا کہ کاش کہ میری قوم کو بھی علم ہو جاتا، یعنی کہ جو ولی اللہ بھی ہے، جو ابھی جنت میں بھی ہے وہاں پہ، اور اللہ نے اس کو بخش بھی دیا اور عزت بھی دے دی، وہ کہہ رہا ہے کاش
کاش میری قوم کو علم ہو جاتا، یعنی کہ اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اپنی قوم کو بتا سکے. اس کا تعلق جو ہے اس دنیا سے ختم، قطع تعلق. برزخ موت جو ہے وہ اس تعلق کو ختم کر دیتی ہے. موت کس طرح ختم کرتی ہے اب یہ ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں. یہ ہے سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 22. اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. جو قبروں میں ہیں ان میں نبی بھی ہوتے ہیں، جو قبروں میں ہیں ان میں شہید بھی ہوتے ہیں. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے. یہ جو ایکسیپشن ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. بس اللہ ہی اگر چاہے تو کسی کو سنائے گا. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی سنا سکتا ہے؟ تو اس کائنات میں سب سے زیادہ افضل ہستی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا کہا؟ آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں میں ہیں، تو دنیا کا کوئی بھی شخص ان کو نہیں، قبروں میں جو پڑے ہوئے ہیں ان کو نہیں سنا سکتا. اور اب ایک اور سچویشن دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جب انبیاء کرام سے پوچھا جائے گا ان کی قوم کے بارے میں کہ میسیج ان کو پہنچا دیا تھا، تو اس بارے میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت دیکھتے ہیں. یہ آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116. اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود قرار دو؟ حضرت عیسیٰ عرض کریں گے، میں تو تجھ کو منزہ سمجھتا ہوں، مجھ کو کسی طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ کہنے کا حق نہیں. اگر میں نے کہا ہوگا تو تجھے اس کا علم ہوگا. تو میرے دل کے اندر کی بات جانتا ہے اور میں تیرے نفس میں ہے اس کو کچھ نہیں جانتا. تمام غیبوں کا جاننے والا تو ہی ہے. میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو تو نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا، اور کہ تم اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. میں ان پر گواہ رہا جب تک کہ ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر مطلع رہا، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھتا ہے. تو ہی ان پر مطلع رہا. تو ہی کا مطلب ہے تو ہی، اکیلا تو ہی، میں نہیں. مجھے نہیں اس کے بعد پتہ کہ یہ انہوں نے اس کے بعد کیا کیا. اس کے بعد تمام رسول جو ہیں وہ بھی اپنی امتوں پہ گواہ ہیں کہ انہوں نے جو پیغام پہنچایا انہیں آگے سے کیا جواب ملا. تو اس بارے میں بھی آیت دیکھ لیتے ہیں. سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 109. جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر ارشاد فرمائے گا، تم کو کیا جواب ملا تھا؟ وہ عرض کریں گے، ہم کو کچھ خبر نہیں، ہم کو کچھ خبر نہیں. تو ہی بے شک پوشیدہ باتوں کو پورا جاننے والا ہے. ہم کو کچھ خبر نہیں، ہم کو کچھ خبر نہیں. یعنی کہ اس سے دنیا والوں کا اور دنیا سے جو چلے گئے ہیں ان کا قطع تعلق ثابت ہوتا ہے. امید ہے کہ یہ آپ کو استمداد والا جو ہے وہ مسئلہ بالکل کلیئر ہو چکا ہوگا کہ جو شخص اس دنیا سے چلا گیا، خواہ وہ ولی ہو، خواہ وہ نبی ہو، خواہ وہ نیند میں ہو، خواہ وہ موت میں ہو، جو دنیا سے چلا گیا، قرآن جو ہے اس کی ساری آیات اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں، اسے اس دنیا کے حالات کا کوئی علم نہیں، نہ وہ اپنی کوئی بات یہاں پہنچا سکتا ہے، نہ یہاں کی کوئی بات اسے معلوم ہو سکتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.